بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش 11/6/1971 ہے، تو تقسیم کے وقت میں راولپنڈی میں پیدا ہوا، اور پاکستان کی بننے کے بعد میری پیدائش 1971 کی ہے۔ تو میرا علاقہ راولپنڈی ہے۔ تحریک پاکستان میں میری شرکت تو نہیں تھی، لیکن میرے ابو بتاتے ہیں کہ وہ جب وہاں میاں والی گاؤں تھا ہمارا، ادھر رہتے تھے، اور وہاں پہ جب جلسے کرنے کے لیے اور بلاتے تھے اور میٹنگیں ہوتی تھیں تو وہ اس میٹنگ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اور میرے دادا جان جو تھے وہ برٹش گورنمنٹ کے اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ مذہب کی وجہ سے زیادہ ہمارا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ ہمیں مذہبی آزادی نہیں دیتے تھے۔ اس میں وہ گائے کو ذبح کرنا وہ برا سمجھتے تھے، اور مسجدوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ جہاں ہماری مسجدیں ہوتی تھیں وہاں پہ وہ 7 مندر بنا لیتے تھے۔ مسجد میں خاموشی ہوتی ہے اور وہ مندر اور وہ بنا لیتے ساتھ، وہاں ہر وقت وہ گھنٹیاں بجا کے ڈسٹرب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی وہ گرانے کے تگ-و-دو میں لگے رہتے تھے، اور ہندو اور انگریز مل کر جو ہیں وہ ہمیں مذہب کی دبانے پہ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو وہ پس پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ مسلمان جیسے پہلے مغلیہ دور میں چل رہے تھے تو وہ اس طرح سے وہ اپنی حیثیت نہ بنا لیں۔ اور معاشی لحاظ سے ہندو بہت مضبوط تھے، وہ انگریزوں نے ان کو سب اختیارات دیے ہوئے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر ہندو آ جایا کرتے تھے، اور ہندو جو تھے وہ پھر جب مسلمانوں کی باری آتی تھی تو وہ ان کو معمولی یعنی ادنا عہدوں پر وہ رکھتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار رہتے تھے۔ اور اعلیٰ جو نوکریاں ہوتی تھیں وہ انگریز اپنے پاس رکھتے تھے یا وہ ہندوؤں کو دیتے تھے، اور معمولی جو نوکریاں ہوتی تھیں وہ ہمارے پاس ہوتی تھیں، اور وہ جائیدادوں پر قبضے کر لیتے اور کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور یعنی کسی طرح بھی ہندو اور انگریز ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کو پس پشت ڈالیں۔ مغلیہ دور جب تھا تو اس وقت جو ہمارے مسلمان حکمران تھے انہوں نے بڑا ایک انصافی دور تھا، اس میں انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوؤں کو اور دوسری اقلیتوں کو بھی ساتھ رکھا، اور اس وقت تو وہ ہمارے ساتھ بخوشی رہ رہے تھے، لیکن جو ہی انگریز اور ہندوؤں کی چال بازی ہوئی اور انہوں نے ان سے مل کے اپنے جو ہے وہ حکومت بنا لی، تو پھر ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ مسلمان کسی طریقے سے آگے نہ نکلیں۔ یہ انہوں نے جو مغلیہ دور دیکھا ہوا تھا اس میں ان کی بالکل نہیں چلتی تھی، وہ انصافی دور تھا، تو اس وجہ سے وہ اب اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ مسلمانوں کو ہر طرف دھوکہ دہی اور شدت پسندی، اور ہندوؤں کو جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی جائیدادیں چھیننی اور ان کے مال مویشی مار دینے، اور ان کو جو مذہبی آزادی تھی وہ بھی چھین لی، اور معاشی لحاظ سے وہ ایسے ہمیں پیچھے رکھا ہوا تھا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ آخر پاکستان کا مطالبہ کریں۔ تحریک پاکستان کے نعرے جو تھے وہ مل کے رہے گا پاکستان،
بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تقسیم کے وقت جب مسلمان وہاں سے آ رہے تھے تو ان کی جو ٹرینوں پہ جو مسلمان آتے تھے تو ان کو لوٹ لیتے تھے، عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے، اور جو مسلمان وہیں رہ جاتا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے، اور یعنی جس طرح کا وہ ظلم کر سکتے تھے ہماری جائیدادوں کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، اور جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ جو تھا وہ چھین لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے مال مویشی بھی وہ لے لیتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے کی نسبت کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہماری معاشی ترقی ہوئی ہے، مسلمانوں کو جائز حقوق مل گئے ہیں۔ پہلے ہم ہندوؤں کے تسلط میں تھے اور انگریزوں کے تسلط میں تھے، اب ہمیں اپنے حقوق حاصل ہیں، ہم جہاں مرضی اپنی مذہب کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں کافی ترقی ہوئی ہے، جیسے ہم ایٹم کی ترقی کر چکے ہیں، ایٹمی لحاظ سے ہم ایٹمی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور ہم نے اتنی غربت کے باوجود ہم نے 3 جنگیں انڈیا سے لڑی ہیں، ایک 47 سے پہلے کی جو جنگیں تھیں وہ والی، ایک 1965 میں، ایک 1971 میں، لیکن ہم نے بھرپور ان کا مقابلہ کیا اور ان کے دانت ہم نے کھٹے کیے۔ اور ایک جس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہماری فوج جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، اور ہماری فوج کو وہ بہت اچھے حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے انٹیلیجنس اور ان کے کام کرنے کا طریقہ اور دشمن کا مقابلہ یہ لاجواب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے بہت ترقی آ رہی ہے۔ میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ہر لحاظ سے آگے جا رہے ہیں، ہم تعلیم میں بھی توجہ دے رہے ہیں، اور دوسرے جو جتنے ملکی معاملات جس میں معاشی ہے، معاشرت ہے، ثقافت ہے، کلچر، اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، اور میں اس کو اچھا کہوں گا کہ ہم رفتہ رفتہ ترقی کر رہے ہیں۔